بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے دو مشہور بت جن میں سے ایک صفا اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر رکھا گیا تھا، عرب والے ان بتوں کو محبت کی علامت قرار دیتے اور ان کی پوجا کرتے۔ اصل میں وہ بت کسی بھی شخص کے بنائے ہوئے نہ تھے، بلکہ خود اللہ پاک کی ذات نے انہیں بنایا تھا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اسحاق اور نائلہ دو ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ پاک نے بت یعنی پتھر کا بنا دیا تھا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اسی دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے نشان عبرت ضرور بنایا ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ وہ یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فحش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی اور معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کا سردار کا بیٹا بھی خوبصورت تھا جس کا نام اسحاق بن یعلہ تھا۔ اسحاق اور نائلہ ایک دوسرے کو دل لے بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی تعلق تک جا پہنچی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے اور دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو دونوں نے بدکاری کرتے رہتے ہیں اور اس دونوں کے گھر والوں نے یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اسحاق بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ ہے کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اسحاق کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس پر اللہ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہ دونوں پتھر کے بنا دیے گئے۔ جب کچھ حاجی لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے انہیں ملے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاق کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، جبکہ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر بھی کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف بھی کیا کرتا۔ جب نائلہ اور اسحاق کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ ناظرین گرامی، کافی مدت تک یہی جوتوں والا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں یعنی اسحاق اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اسحاق اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اسحاق اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کرنے لگے اور اسحاق اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ وہ ان پر منتیں مانگنے لگے اور ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تو اسحاق اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو رسول اللہ نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوگا۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو رسول اللہ نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا زید بن حارث میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت محمد کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے بعد وہی نازل فرمائی۔ ایک دن ہر طرف نور پھیل گیا تو رسول اللہ نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کی۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو عروج
अरूज दिया तो रसूल अल्लाह ने मक्का को फतह किया। मक्का को फतह करने के बाद रसूल अल्लाह हरम में पहुंचे तो हजरत मोहम्मद और हजरत सैयदना अली ने तमाम बुतों को रेजा रेजा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेजा रेजा करते जाते और फरमाते जाते कि हक आ गया और बातिल खत्म हो गया, हक आ गया और बातिल खत्म हो गया। बेशक बातिल ने एक दिन खत्म हो ही जाना था। इस तरह हजरत मोहम्मद ने खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया। उसके बाद हजरत मोहम्मद सफा और मरवा पर तशरीफ फरमा हुए थे असाफ और नाइला के बुतों को खुद रेजा रेजा कर डाला। हमने देखा कि लोगों ने असाफ और नाइला के बुत को बतौर इबरत शुरू में सफा और मरवा पर खड़ा किया, लेकिन शैतान ने लोगों के दिलों में इस तरह के वसवसे डाले कि लोग असाफ और नाइला की भी इबादत करने लगे। उस जमाने के लोग बस नाइला और असाफ के बुत की पूजा ही ना करते थे, बल्कि उनकी कहानी को भी बड़े फख्र के साथ एक दूसरे से बयान किया करते। ये बुत इसलिए खड़े किए गए थे कि लोग इन बुतों पर लानत भेजते कि उन्होंने अल्लाह की मुकद्दस जगह पर ये बदकारी की। लेकिन अरब के लोगों ने उन दोनों बुतों को मोहब्बत के बुत का दर्जा दे दिया और उनकी कहानियों को बड़े फख्र के साथ एक दूसरे में बयान किया। आजकल के जदीद दौर में भी यही बात है कि जो कोई बंदा संगीन जुर्म करता है तो लोग उसको बड़े फख्र से हीरो का दर्जा दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने, बुराइयों से दूर रहने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।